لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، پھر میں اس کو سخت عذاب دیاں گا، اس دے پر کھولواں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دیاں گا۔ پھر تیسرا آپشن اس نے واسطے فرمایا او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر کوئی اچھی دلیل میرے سامنے پیش کی تھی اس کو تے چھڑ بھی دے گا۔ آ گیا ہدہد، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کتھے گیا سا تو بھلے مانسا، میں جو حاضری لائیے تے تو موجود کوئی نہیں سے، تے میں تیری سزا دا اعلان چا کیتا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا او لَأَذْبَحَنَّهُ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ پھر کون کوئی جواب ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ اجے نتیجے نمبر تے کہہ رہے ہو نا کوئی دلیل، میں دلیل لے کے آیا بِنَبَإٍ یقین، اے لے کے آیا جیڑی خبر اج توڑی تساں سنی بھی کوئی نہیں، جیڑی چیز اج توڑی تساں سنی کوئی نہیں، جیڑا تہاڈا نہ کوئی صحابی اوتھے گیا ہے، نہ کوئی تہاڈا یار اوتھے گیا ہے، نہ تانوں کوئی پتہ ہے اوتھے کی ہو رہا ہے۔ او لیاتینی بِسَبَإٍ یقین، میں ایک محکم خبر لے کے آیا ملک سبا دے اندروں۔ ملک سبا، قرآن پاک نے اس کو سبا دے نام تو ذکر فرمایا ہے، مفسرین نے لکھا ہے یمن دا جڑا کیپٹل سنا ہے اس تو 170 کلومیٹر دور سبا، وادی سبا موجود سی۔ اس جگہ دے اتے او جڑا سبا سی، اس سبا شہر چونکہ اس وقت بادشاہت اتے چل رہی سی آلریڈی، اس سبا شہر دے اندر ہدہد چکر لا کے آئے تے سلیمان علیہ السلام نو کہہ لگا وَجِئْتُکَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، یا رسول اللہ میں تو ایک دلیل لے کے آیا، خبر لے کے آیا، ایسی خبر لے کے آیا جڑی پکی تے پیٹی خبر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا کی خبر لے کے آیا ہے؟ اپنی جان بچان دا تو بہانہ کر رہا ہے، میں تو سنا گل، مینوں میں تیری گل سنا تے ویکھاں کہ تو واقعی سچا بول رہا ہے یا تو کوڑ پیا مارنا۔ یہ تو معلوم ہوا کہ جس وقت کوئی بندہ جرم کرے نا تے اودی گل سن کے تے پھر اس کو جڑا حکم سنانا پڑے، یہ نہیں کہ اگلے دی گل سنی نہ یا سنی سنائی تے اگلے دا لڑنا کٹ چھڑیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے، سلیمان علیہ السلام نو ہدہد کہنے لگا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ وہ جڑے سبائی نے انہاں دی حالت بڑی بگڑ چکی ہے، کیویں کر کے یا رسول اللہ، نہ انہاں دی کوئی سیاسی حالت ہے نہ انہاں دی کوئی مذہبی حالت ہے، بالکل وہ کنارے تے پہنچ چکے۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ یا رسول اللہ میں ویکھے انہاں لوگاں تے ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، عورت انہاں دے اوتے تملکهم، انہاں دی مالک بنی پئی ہے، بادشاہ بنی پئی ہے، وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ تے اللہ نے انہاں نو بادشاہت نو جیڑی چیز چاہیدی ہوندی ہے حکومتاں دے متعلق، مال و دولت اللہ نے وافر دیتا ہوا ہے، فوج انہاں دی بڑی ہے، اللہ نے ہر چیز دے نال نوازیا ہوا ہے، تے لہا عرش عظیم۔ یا رسول اللہ انہاں دی جڑی ملکہ تے رانی تے بادشاہ زادی ہے، یا رسول اللہ اس دا جڑا تخت ہے وہ بھی بڑا اونچا لمبا چھکا، بڑا یا رسول اللہ بڑا خوبصورت بنا عرش۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گل سن رہے ہیں تے سیاسی حالت بیان کر کے کہنے لگا کہ نمبر 1 اے سلیمان پیغمبر میں ویکھیا ہے کہ امرأتن تملکہم، اجڑا امرأتن تا دے اوتے 2 زبراں نے نا، اینو آندے تنوین تعظیم والی، اللہ نے تنوین تعظیم والی بولی ہے کہ ہدہد کہنے لگا
امراۃن تملکہم یا رسول اللہ، بلے بلے بڑی خوبصورت نوجوان عورتیں، بڑی سونی عورتیں، بڑے اچھی عورتیں، مگر تملکہم جڑی انہاں دے اوتے بادشاہ مقرر کیتی گئی ہے۔ یا رسول اللہ بلا عورتاں بھی کوئی حکومت کر سکدیاں؟ کون کہہ رہے ہیں ہد کی آتا ہے عورت حکومت نہیں کرنی چاہیے۔ ایس شیطانی جمہوریہ پاکستان نہیں جڑا بچے کرے پیا، باقی ہد کا یہ نظریہ ہد کہہ رہا ہے تملکہم اے سلیمان پیغمبر امراۃن تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اللہ نے انہاں نوں بادشاہت دے متعلق ہر ساز و سامان دتا ہویا ہے تے او دا جڑا عرش عظیم، اس بادشاہی جڑی ہے جڑا او دا عرش او بھی بڑا خوبصورت ہے، ہیرے تے جوہرات او دیاں پاویاں دے نال لگے ہوئے نے۔ مفسرین نے لکھیا ہے کہ اس دا جڑا او اپنا تخت سی بلقیس دا، او تخت جڑا ہے 120 فٹ اس دی لمبائی سی، 60 فٹ چوڑا سی اس دا تخت، اور اس دے تخت دے جڑے پاوے سن انہاں نوں یاقوت تے مرجان تے موتیوں دے نال جڑے ہوئے سن۔ اس دے اوتے پھر اس نے کمرے بنائے ہوئے سن، اپنے اس تخت دے اوتے بھی کمرے بنائے نے، اپنے محل دے اندر کمرے بنائے نے، اور اپنے محل دے 30 دروازے تے 30 روشن دان رکھے، چونکہ اگے جا کے ہد دس رہا ہے۔ ہد پہلو فرمایا لہا عرش عظیم، اس دا جڑا عرش ہے یا رسول اللہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس۔ ذرا ہد دی گل توجہ نال سنیا جے، اللہ دا پاک پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام گل سن رہے نو ہد دی، اس نے سیاسی حالت نو پہلے بیان فرمایا ہے تے نال کہنے لگا وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر میں بڑا نیڑے ہوں کہ غور نال توجہ نال انہاں دی حالت نو ویکھیا، وجدتھا وجدا یجد وجدتھا یا رسول اللہ میں بڑے غور تے توجہ نال انہاں دی حالت نو ویکھیا، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ تو سوال سورج دی عبادت کر دے تے اس بادشاہ ذاتی نے اپنے محل دے اندر 30 دروازے بنائے ہوئے نے، 30 روشن دان بنائے ہوئے نے۔ یا رسول اللہ جس وقت سورج آفتاب جڑا اتے آندا ہے غروب ہوتا ہے، جس وقت سورج نکلدا ہے، جس وقت سورج نکلدا ہے تاں وہ سجدہ کردے سورج نو، تے جے سورج غروب ہوندا ہے تاں وہ سجدہ کردے سورج نو۔ اور سورج دے پجاری نے اللہ تو سوا، اللہ دے ماں سوا اللہ دی مخلوق دی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پرندہ، وہ کہہ رہے ہیں وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ۔ یا رسول اللہ وہ سورج دی عبادت کرتے اللہ دے سوا، تے کیوں کر کے کرتے وزین لهم الشیطان اعمالهم۔ یا رسول اللہ وہ شیطان جڑا ہے اس نے انہاں دے دلاں نوں اس چیز اس گناہ نو اس طرح کر کے پیش کیتا ہے کہ انہاں دے سامنے چمکا دیتا ہے اس گناہ نو، اور برائی بھی کر دے تے گناہ بھی نہیں سمجھدے، اس نو ثواب سمجھ کے مزین و نوازتے شیطان نے کیتا ہویا ہے۔ تے یا رسول اللہ فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون۔ یا رسول اللہ وہ اپنے راہ تو بھٹ گئے، ہٹ گئے، مڑ گئے۔ عن السبیل، سبیل اس راہ نو آکھیا جاندا ہے جیڑا منزل مقصود تک جاندا ہوئے، تے انہاں دی منزل مقصود آخرت والی جیڑی ہے اس حالت نو بدل گئے، راہ تو ہٹ گئے۔ اس واسطے ہد کہندا ہے وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ یا رسول اللہ اور راہ تو ہٹ گئے فهم لا يهتدون، تے او بے ہدایت لوگ کون کہہ رہے ہیں فتوی لا رہے ہیں، انہوں نے آیتاں بھی دسیاں سن کے نال فتوی بھی لا رہے ہیں۔
فہم لا یہتدون، یا رسول اللہ ہدایت والے بھی کوئی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر یہتدون مہتدون، جیڑا بندہ اپنے مقصد تو ہٹ جائے اور لا یہتدون ہو جاندہ ہے، تے جنوں مہتد رب دا قرآن کہے مہتد تے ہدایت والا او بند ایک ہوندا ہے آپ بندہ ہدایت والا، یعنی کہ اچھے راہ تے چلن والا بندہ، ایمان والا بندہ، مومن بندہ، موحد بندہ۔ ایک وہ ہوندا ہے جیڑا محتد ہوندا ہے۔ محتد او بندہ ہوندا ہے جس دی نسل دے اندروں جس دیاں گلاں سن کے لوگاں نو ہدایت ملدی رہ جائے اس نو محتد آکھیا جاندا ہے۔ اللہ رب العزت نے محتد دیاں قرآن مقدس دے اندر بہت ساریاں مثالاں بیان فرمائیاں۔ محتد لوگ جڑے اللہ نے انہاں دیاں وڈیاں 7 نشانیاں بیان فرمائیاں قرآن مقدس دے اندر۔ ایک نشانی جیڑی پہلی ہے اللہ پاک نے فرمائی ہے محتد دی، اولئک هم المہتدون۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت دے بارے فرمایا او لوگو کائنات دے لوگو محتدون، اگر تساں ویکھنا ہے ایسا بندہ اگر تساں ویکھنا چاہندے ہو جس دی نسل دے اندر بھی جس دے پیچھے چلن والا کدی گمراہ نہیں ہو سکدا، او اگر بندے ویکھنا تے میرے محمد الرسول اللہ دی جماعت نو ویکھ لو۔ تے محتد دی دوسری نشانی اللہ نے ذکر فرمائی ہے اولئک هم المؤمنون۔ اللہ فرماندے نے دوسری مومن محتد دی نشانی ہے کہ وہ ایمان والا ہوے گا، ایسا ایمان والا ہوے گا، اس دا ایمان اس طرح دا ہوے گا کہ وہ چل پھر رہا ہوے گا مگر او دے ایمان دیاں لائٹاں پوری دنیا دے اندر گردش کر رہی ہون گیاں۔ اللہ نے اس صفت محتد دی جڑی صفت اللہ نے ذکر فرمائی ہے اولئک هم المؤمنون، اللہ نے اس صفت نو بھی صحابہ دے نال ٹچ کیتا ہے۔ پھر فرمایا اولئک هم المفلحون، او لوگو اگر کامیاب لوگ ویکھنا چاہندے ہو تے میں محمد الرسول اللہ دی جماعت نو ویکھ لو۔ کامیاب لوگ اور بھی بڑے مگر اللہ نے المفلحون دا لفظ صرف صحابہ اکرام تے بولیا ہے۔ پنجابی دے اندر المفلحون انج سمجھو کہ جیڑا شروع لے کے ہدایت جس وقت اس نو مل جائے اس تو بعد مرن تک بغیر ہدایت تو نہ زندگی گزارے، تے جیڑا اس نو ویکھے اس نو ویکھ کے تے او بھی کامیاب تے کامران بن جائے۔ اللہ نے صحابہ دی صفت بیان فرمائی اولئک هم المفلحون، مؤمنون، راشدون، صادقون۔ اللہ نے ایک ایک جڑا لفظ بولیا نا خدا دی قسم بڑا چن کے بولیا۔ اللہ فرمایا اولئک هم الراشدون کہ اے او جماعت ہے کہ انتہا درجے دی ہدایت دی جڑی چوٹی سی اس نو عبور کر گئے، جڑی انتہا درجے دی ہدایت دی چوٹی سی اس نو بھی عبور کر گئے صحابہ اکرام۔ اور دنیا دے اندر بندہ کسے بندے دے مگر لگ کے کامیاب نہیں ہو سکتا مگر محمد الرسول اللہ دے صحابی کسے دے مگر لگے بندہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے خصوصیت دیتی ہے۔ پھر اللہ ایک اور مقام تے فرمایا 7ویں اللہ دی صفت اللہ فرما دیں اولئک عنہا مبعدون، اے میرے محمد الرسول اللہ دے یار ایسے یار نے کہ انہاں کولوں میں جہنم نو دور کر دیتا ہے۔ ایسا تو سمجھ نہیں آئی، جہنم دے کولو تو بھی پناہ منگنا ہے، میں بھی پناہ منگنا، مولوی بھی پناہ منگ دین، پیر بھی پناہ منگ دین، ہر بندہ آندا یا اللہ مینوں جہنم تو بچائیں، مگر اللہ فرماندا اولئک عنہا مبعدون، اے میرے محمد دی جڑی جماعت ہے انہاں کولوں میں جہنم نو دور کر دیتا ہے۔ اسی کہنا یا اللہ سانو جہنم تو دور رکھی، اللہ آندا میں جہنم نو آکھیا تو دور ہو جا، میرے صحابہ دے نیڑے تو نہیں آ سکدا۔ تے جیڑا اس جماعت نو پونکے وہ ہے مسلمان، کوئی فتویٰ تسی لایا کرو جے صحابہ نو گال کڈے یا صحابہ نو بلا بھرا کے وہ مسلمان ہے، تے جیڑا انہوں مسلمان آکھے وہ آپ مسلمان نہیں کہتا۔ صحابہ دا دشمن کدے مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیر ہی کیوں نہ ہوئے، چاہے وہ مشیر ہی کیوں نہ ہوئے، بادشاہ ہی کیوں نہ ہوئے، جس نے میرے محمد الرسول اللہ دے ادنا تو ادنا صحابی دی گستاخی کی وہ مسلمان ہو کے نہیں بات، وہ ذلیل خوار ہو کے اس دنیا تو جا سکتا اور اگے بھی پولیاں دا انتظار کرے۔ کیوں؟ اللہ فرمایا اولئک هم الراشدون، جتھے ہدایت مکدی سی نا، جتھے ہدایت بالکل ختم ہوندی سی، ہدایت جڑی چوٹی سی، کنارہ سی، اخیر سی، اینڈ سی،
اللہ رب العزت نے وہ اینڈ بھی صحابہ کرام عطا فرما دیتا ہے، انہاں تو ود کے ہدایت لب بھی نہیں سکتی۔ پر کہ خود کہندا فہم لا یہتدون، اللہ دے رسول میں ویکھیا کہ ہدایت والے بھی کوئی نہیں، تے ایک میں انہاں نوں کی ویکھیا ہے کہ للشمس من دون اللہ، اللہ تو سوا او سورج دی عبادت کر دین، حالانکہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض یعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ خود تقریر کرنا شروع کر دیتی تھی، کہہ لگا یا رسول اللہ اللہ یسجدوا للہ، اے گل دی مینوں سمجھ کوئی نہیں آئی یا رسول اللہ، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا، انہاں نوں اللہ نے عقل بھی دیتا ہے، قلب سلیم بھی دیتا ہے تے حکمت بھی دیتی ہے، مگر نہ وہ حکمت کولو کم لیندے نہ قلب سلیم کولو کلم لیندے۔ یا رسول اللہ اللہ نو چھڈ کے تے غیراں دی عبادت کر دین، حالانکہ ایک اللہ دی عبادت انہاں نو ایک اللہ نو سجدہ کرنا چاہیدا سی، کیونکہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، کیونکہ اللہ ہی ہے جڑا ہر چیز نو زمین دے وچوں اگاندا ہے۔ اے کون کہہ رہا ہے؟ خود وہ سرم سلائی جنواندے ہو، وہ سرم سلائی جڑی ہے سلیمان علیہ السلام نے سامنے کھلو کے جویں وکیل عدالتاں دے اندر تقریر کر دیندے نا، وہ تقریر شروع کر دیتی۔ سلیمان علیہ السلام پوچھا تو دس غیب کیوں ہے، تو انہیں اگوں او لمبی تقریر شروع کر دیتی، کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، او جڑے لوگ نے اپنے عقل تو کم نہیں لیندے، حالانکہ زمین دے وچوں اگان والا کون ہے، روزی دین والا کون ہے، انہاں نوں اس دے باوجود بھی یا رسول اللہ اللہ دی عبادت نہیں کردے، سورج دی عبادت کردے، اللہ نو اپنا الہ نہیں مندے۔ پھر اگو دلیل دے طور تے کہنے لگا اللہ لا اللہ آندا یعلم ما تخفون وما تعلنون، یا رسول اللہ اللہ تے ایسی ذات ہے، اللہ دی جڑا چھپیاں چیزاں نو بھی جاندا ہے تے ظاہر چیزاں نو بھی جاندا ہے، اس تو سوا نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی غوث نہ کوئی کتب نہ کوئی ابدال۔ یا رسول اللہ تسی اللہ دے پیغمبر ہو، تانوں بھی پتہ نہیں لگا کہ میں خود کتھے غائب ہو گیا وا، مگر میرا اللہ جڑا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ او ہے کہ جس دے سوا کوئی الہ نہیں، جس تو سوا کوئی معبود نہیں، جس تو علاوہ کوئی حج تروا کوئی نہیں، ہوا رب العرش العظیم، تو بڑے عرش والا عظیم عرش والی ذات ایک رب دی ذات ہے۔ یا رسول اللہ اللہ نو چھڈ کے تے سورج دی عبادت کر رہا ہے۔ خود نے تقریر والے جاری رکھی تے میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا ساڈا، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر جمعے تے جڑا باقی کے سارے بیان کرانے واقول قولی ھذا والحمدللہ رب